بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنا دی جاتی ہیں، البتہ اب آپ اس کو حیاتی کہو یا مماتی کہو، اس میں اتنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ پر موت واقع ہوئی ہے، قرآن میں صاف ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے، روح جسم سے الگ ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی احکام ہوئے جو میت کے ہوتے ہیں، آپ کو غسل دیا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا آپ کا، اس لیے کہ اس کی علماء نے مختلف لاجک بیان کی ہے جنازہ کیوں نہیں ہوا۔ میرا ایک ذوق ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اور پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ نبی کی مغفرت فرمانا، اس میں ایک توہین کا عنصر ہے کہ گویا نبی سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں جو مغفرت۔ نبی پر درود ہوتا ہے، درود صلات کہتے ہیں رحمت کا بھی اوپر، دیکھو نبی کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں ہوتی اے اللہ نبی پر رحم فرما، نہ ایسے نہیں کہا جاتا۔ رحم میں یہ ہوتا ہے جیسے قابل رحم ہو بیچارہ، ہے نا، جیسے ترس آ رہا ہو نا، اس کی حالت خستہ۔ نبی پر صلات ہوتا ہے، صلات رحمت سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی تو بہت اچھی حالت میں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نبی پر صلات بھیج، یعنی اور اچھی حالت میں کر دے آپ کو، تو یہ نبی کے تعظیم میں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھا گیا ہے۔ صحابہ کے مختلف جو ہے نا جتھوں کی شکل میں آتے تھے اور درود پڑھ کے واپس نکل جاتے تھے۔ باقی غسل دیا گیا، کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ آپ کی ازواج نے باقاعدہ عدت گزاری ہے، میت کی عدت ہوتی ہے نا بھائی، عدت میت کی ہوتی ہے نا، اور عدت گزارنے میں جو باقاعدہ پراپر عدت ہوتی ہے وہ آپ کی ازواج نے اسی پراپر طریقے سے عدت گزاری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اگر آپ پر موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو وراثت کے مسائل کھڑے ہوتے۔ جب وراثت کے مسئلہ کھڑا ہوا، اہل بیت نے وراثت مانگی، تو حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، ہم پیغمبر درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، جو نبی چھوڑ کر جائے سب بیت المال کا ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہوتا نا کہ موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو نبی حضرت ابو بکر کیا فرماتے، بھائی وہ تو انتقال ہی نہیں ہوا ان کا، یہ کہتے نا، تو بتایا کہ بھائی انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ پھر جب صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہ بھئی حضرت عمر نے کہا من کانا من یقول، جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ پر موت واقع ہوگی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ محبت تھی نا بہت زیادہ، انسان کو جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی موت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کے حواس ایک دم حواس باختہ ہو گئے، بہت سارے صحابہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹنی تھی نا، وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوکی رہتی تھی، اور نابینا اور اندھی ہو کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس اونٹنی پہ یہ اثر پڑا ہے کہ وہ کسی سے نہ کچھ کھاتی تھی، لوگوں نے اس کے سامنے چارہ لا کے ڈالا، نہ اس کو اتنا عشق ہو گیا، تو جو شعور والے لوگ تھے ان کی حالت کیا ہوگی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا ہے نا صحابہ میں، اس کی بڑی وجہ ہے کہ یہ واقعہ بھی ہے، ایسے موقع پہ سب سے زیادہ عشق حضرت ابو بکر کو، مگر حوصلہ کس کے پاس سب سے زیادہ؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، افإن مات او قتل، قرآن میں ہے نا، اگر ان پر موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو دین چھوڑ دو گے کیا تم؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، بعض نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، وہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب دیکھ لیا نا کہ نبی زندہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں،
نبی تو ایک رسول ہیں, تو رسول تو دنیا سے آتے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی ہیں. تو یہ اگر بالفرض واقعی سچی مچی میں چلے بھی جاتے تو یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں؟ تو اگر آئندہ ان کی موت واقع ہو گئی یا جنگ میں شہید کر دیا گیا تو کیا دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ اور آگے پھر اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اگر کوئی دین سے واپس ہوا, چاہے نبی کی موت کی صورت میں یا شہادت کی صورت میں, دین سے واپس ہوا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. تم دین کو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے, کس کی وجہ سے کر رہے ہو؟ اللہ کی وجہ سے. لیکن وہ ساری آیتیں صحابہ کو ظاہر عشق کی یہ کیفیت تھی کہ جب نبی کی موت کی خبر آئی ہے تو یہ سب آیتیں بوجھل, نظروں سے اوجھل ہو گئیں, کیونکہ ہم اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے نا صحابہ کو جو محبت تھی. تو حضرت ابو بکر کا کمال یہ کہ محبت سب سے زیادہ, مگر وہ جذبات شریعت کے تابع. صحیح ہے نا؟ حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بولے گا کہ نبی کا انتقال ہو گردن اڑا دوں گا میں, وہ تو کوئی بول بھی نہیں رہا تھا. ان کا تو یہ اگر کہہ رہے ہیں تو اڑائیں گے بھی. ہے ان کو پتا تھا یہ خالی پیلی کی دھمکی بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو بولتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ لوگوں, قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محض ایک رسول ہیں. افإن مات, اگر وہ موت واقع ہو جائے, او قتلا, یا وہ قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے. یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا, جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہو, حالانکہ بار بار نمازوں میں پڑھتے تھے, توجہ نہیں گئی کبھی. اور پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدن, تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے آپ پر موت واقع ہو چکی ہے. یعنی اور من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. کیسی مضبوط اعصاب چاہیے. یہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات, اس ماحول میں جاؤ تو پتہ چلے گا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے حضرت ابو بکر کو سب سے بڑا مقام دیا. اس وقت امت کو سنبھالا انہوں نے جب اس سے بڑا غم صحابہ کو زندگی میں کبھی نہیں لگا تھا, تو ایسے موقع پہ سنبھالا ہے انہوں نے. اور پھر جو اسلام پر حملے ہوئے ہیں وہ سب میں, حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا ہے؟ خود ابو بکر کو ہو رہا ہے. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیاوی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. تو حیاتی کا یہ مطلب لینا کہ آپ پر موت ہی واقع نہیں ہوئی ہے, یہ بھی گمراہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں اسے بنفس نفیس سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اس کا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ بھی بہت ساری روایتیں اس پر. تو ان تمام روایتوں کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے آپ پر موت واقع ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک الگ زندگی ملی ہے, برزخی.